السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور سب کی عید بہت اچھی رہی ہوگی۔ تو بچوں، عیدی کتنی جمع کی؟ ہاں جی، تو عید آئے اور عیدی جمع نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا، لیکن اس دفعہ کی عید تھوڑی سی تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی، ہے نا؟ ہم کہیں جا نہیں سکے تھے، کہیں گھومنے نہیں جا سکے تھے، کسی رشتہ دار کے ہاں نہیں جا سکے تھے۔ تو بچوں، ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہی ڈسکس کیا تھا کہ کورونا ایک ایسا وائرس ہے جو کہ ایک بندے کو اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو اس سے 100 اور لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہوگی اور ہاتھ دھوتے رہیں، گھر میں رہیں اور سیف رہیں۔ تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں، اور آج کی سٹوری تھوڑی سی فنی سی ہے۔ تو آج کی سٹوری ہے ایک چوہے کی، اور اس کا نام تھا جینو، اور وہ بہت ہی لالچی، کاہل اور سست تھا۔ کاہل اور سست کیا ہوتا ہے؟ لیزی سا، کوئی کام نہیں کرنا، لیکن بس بیٹھے بیٹھے کھانا ہے مجھے۔ تو کھانا کھانے کے چکر میں وہ بہت لالچ کرتا تھا اور اپنے امی ابو کا کھانا بھی کھا جاتا تھا۔ تو ایک دن اس کی امی نے کہا، بیٹا تم بہت زیادہ کھاتے ہو، لیکن کام کاج سے جی چراتے ہو۔ تم اپنے حصے کے علاوہ میرے اور اپنے پاپا کا کھانا بھی کھا لیتے ہو۔ اچھی بات نہیں ہے یہ۔ اپنا کھانا خود تلاش کرو، اور ایک بات یاد رکھنا، لالچ بالکل نہیں کرنا، اور زیادہ کھانے کے چکر میں کبھی کسی مصیبت میں نہ پڑ جانا۔ اپنا دھیان رکھنا۔ تو جینو بہت اداس ہو گیا یہ بات سن کے کہ اب مجھے اپنا کھانا خود تلاش کرنا پڑے گا، خود کھانا کھانا پڑے گا۔ ابھی تو میں اپنے امی ابو کا کھانا بھی کھا لیتا ہوں، اب میں کیا کروں گا؟ تو خیر اسے جانا ہی پڑا باہر کھانا کھانے تلاش کرنے کے لیے نا۔ تو ایک دن وہ کچھ دور گیا تھا، تو اسے راستے میں ایک گیہوں کا دانہ ملا۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے گیہوں کا دانہ اٹھایا، تو تبھی اس کی نظر ایک خرگوش پہ پڑی۔ خرگوش اسے دیکھ کے ہنس رہا تھا۔ تو جینو نے کہا، تم مجھے دیکھ کے کیوں ہنس رہے ہو؟ جینو نے خرگوش سے پوچھا۔ میں تو تمہاری بے وقوفی پہ ہنس رہا ہوں۔ ارے ایک کسان کی بیل گاڑی یہاں سے گزری ہے، تھوڑا اور آگے جاؤ تمہیں گیہوں کی بالی مل جائے گی۔ خرگوش کی باتیں سن کر جینو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی نظر گیہوں کی بالی پر پڑی۔ بالی راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ جینو چوہے نے وہ بالی اٹھا لی اور خوشی خوشی جو ہے وہ ناچنے لگا، گانے لگا کہ دیکھو مجھے کیا ملا، دیکھو مجھے کیا ملا۔ اور تبھی وہاں سے ایک گلہری آئی۔ اس نے چوہے سے کہا، ایک گیہوں کی بالی کیا ملی، تم تو اچھلنے کودنے اور ناچنے لگے۔ ارے اور محنت کرو، تھوڑا اور آگے جاؤ، تمہیں اور گیہوں کی بالی ملے گی، ہو سکتا ہے تمہیں پورا پودا مل جائے۔ چوہے کو گلہری کی بات پسند آئی اور وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا تھا کہ اچانک اس کی نظر گیہوں کے پودے پر پڑی۔ گیہوں کا پودا راستے میں گرا ہوا تھا، اور گیہوں میں بالیاں ہی بالیاں تھیں، یعنی اس کی جو شاخیں تھیں، اس کی سٹیمز تھیں، ان کو بالیاں کہتے ہیں، اور اس کے اوپر گیہوں جو تھی لگی ہوئی تھی۔ جینو خوشی کے مارے اور اچھلنے لگا۔ جب اس نے پودے کو دیکھا تو کہا، واہ کیا مزہ آ گیا، اب تو پیٹ خوب بھر ہی جائے گا۔ پھر جب بندر نے چوہے کو اس طرح ناچتے گاتے اور اچھلتے کودتے دیکھا تو چھلانگ مار کر اس کے قریب آ گیا اور کہا، تم بھی یار بڑے بیوقوف لگتے ہو، بڑا سوچو بڑا کام کرو، اگر تمہیں کئی دنوں کا کھانا ایک ہی جگہ مل جائے تو؟ ایسی کون سی جگہ ہے؟ چوہے نے بندر سے پوچھا۔ بس یہاں سے صرف 50 قدم کے فاصلے پر گیہوں کی فصل کا ایک بہت بڑا کھیت ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور زندگی بھر موج کرو، بندر نے جینو کو بتایا۔ چوہا بندر کی باتوں میں آ گیا۔ چلتے چلتے وہ کھیت میں پہنچ گیا۔ کھیت میں گیہوں کی لہلہاتی فصل کو دیکھ کر
چوہے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑتا بھاگتا گیہوں کی بالیوں پر ٹوٹ پڑا۔ ابھی اس نے 2-4 دانے ہی گیہوں کے کھائے تھے کہ تبھی وہ ایک پھنکار سن کر ڈر گیا۔ ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ چوہا ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سانپ کی پھنکار سن کر چوہے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ایک نیولا کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے سانپ پر حملہ کر دیا اور اسے دبوچ کر ادھمرا کر دیا۔ جینو چوہا بال بال بچ گیا۔ اس نے خود سے یہ عہد کیا کہ اب وہ امی ابو کا کہنا مانے گا اور کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا، کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی اور لالچ کی وجہ سے آج وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ لیکن یہ خوش قسمتی تھی کہ وہ بال بال بچ گیا۔ تو دیکھا بچوں، ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے اور اپنے امی ابو کا کہنا بھی ماننا چاہیے۔ تو چوہے کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملنا۔ تو اس کہانی کو آپ یاد رکھیے گا۔ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ڈوڈو آنٹی کو اللہ حافظ کہیے۔